السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ کچھ سوالات ابھر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ عرب امارات کی ابھرتی فوجی طاقت اور اسرائیل سے معاہدے جو ہیں، اب کیا مڈل ایسٹ کا مستقبل محفوظ ہے؟ یو اے ای کا نیوکلیر پروگرام فائدہ مند ہے یا خطرناک؟ دیکھیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پہ بات چیت کے بعد مڈل ایسٹ کے حالات میں بڑی تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اب اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے لیے عرب ممالک کی لائن لگ جائے گی. لیکن تجزیہ کار اور ان کی ساری ہوا اس وقت نکل گئی جب سعودی عربیہ اور پھر سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے سے انکار کر دیا. لیکن عرب امارات نے معاہدے کو اسرائیل کی ویسٹ بینک کی انیکسیشن کو معطل کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد زید بن ال نہیان نے بھی کہہ دیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اب بھی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے پرعزم ہے. اور اسرائیل سے امن معاہدہ اس قیمت پہ نہیں کیا گیا. یہی نہیں بلکہ عرب امارات نے ساتھ ہی امریکہ سے F-35 طیاروں کی بھی ڈیمانڈ کی، جس پر امریکہ نے تو آمادگی ظاہر کر دی، لیکن بعد میں اسرائیل کی طرف سے رد عمل آنے کے بعد اگرچہ امریکہ کچھ ہچکچا تو رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر جیرڈ کروشنر تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان معاہدے سے خلیجی ملک کو F-35 طیاروں کی فروغ کا امکان بڑھ جاتا ہے. یو اے ای امریکہ سے F-35 طیارے لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اب صرف اسرائیل کے پاس یہ طیارے ہونے کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن اسرائیل کے حق میں بہتر ہے، اور جو خطے میں اسرائیل کو حاصل ایک کوالٹیٹیو ملٹری ایج ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب امارات کیسے اسمارٹ پلے کرتے ہوئے امریکہ سے یہ طیارے لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. عرب امارات کے طاقت جو ہے وہ خطے میں بڑھ رہی ہے اور اس سے اسرائیل اچھی طرح واقف ہے، تبھی تو عرب امارات سے وہ رابطے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن متحدہ عرب امارات بھی مفت میں تو معاہدہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کے بدلے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بارگین کرنے کی اپوزیشن میں آ گیا، اور مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے یو اے ای اسرائیل پر دباؤ بڑھانے میں اور ڈالنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں ایک اہم علاقائی طاقت بن کر ابھرا ہے، اور اس کی فوج اعلیٰ درجے کی مہارت بھی حاصل کر چکی ہے. پچھلی 2 دہائیوں کے دوران متحدہ عرب امارات نے متاثر کن فوجی صلاحیتیں حاصل کی ہیں جو عرب ورلڈ کے معیار کے لحاظ سے بہت ہی حیران کن ہے. یو اے ای کی اسپیشل آپریشن فورسز جو ہیں، کائنیٹک اسالٹس اور سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ، یہ ایڈوائزری مشن کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. متحدہ عرب امارات کی ہیلی کاپٹر فورس، فائر سپورٹ، ایئر لفٹ دونوں کے لیے شاندار ہے، اور کچھ یونٹس نے اپنی بہترین کارکردگی سے تربیتی مشقوں کے دوران امریکن یونٹس کو آؤٹ پرفارم کیا. اور یہی نہیں، یو اے ای کے پاس ورلڈ کلاس ٹینکس بھی اور آرٹلری اور جدید ویپن سسٹم ہے. یو اے ای کے پاس لارجر لینڈ فورسز ان ہتھیاروں کو اگریسیولی استعمال کرنے کا مظاہرہ بھی کر چکی ہیں. عرب امارات کے لاجسٹیکل کیپیبلٹیز بظاہر تو انویزیبل ہیں، لیکن بہت ہی امپریسو رہی ہیں، اور ہزاروں میل دور اپنی فوجوں کو مشکل حالات میں پہنچانا کوئی آسان کام نہیں. اور دیگر عرب ممالک کے مقابلے میں یو اے ای جو ہے خود کو اس حوالے سے یمن، افریقہ اور لیبیا میں بھی منوا چکا ہے. اور عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق جتنا اچھا یو اے ای کی فورسز نے پرفارم کیا ہے، کئی نیٹو کے ممالک بھی اتنی اچھی طرح نہیں پرفارم کر سکے. اسی طرح یو اے ای کی نیول فورسز نے بھی اب تک حیران کن کارکردگی دکھائی ہے، اور گلف آف عمان اور ریڈ سی سے اپنی گراؤنڈ فورسز کو سپورٹ فراہم کرتی رہی. اور رہی بات یمن میں حوثی قبائل کو بیرونی مدد روکنے کی، تو اس حوالے سے بڑی نیول فورسز کے لیے بھی کام آسان نہیں تھا. اگرچہ عرب امارات کی ملٹری فورس اس حد تک تو تیار نہیں کہ امریکہ کی طرح کئی سال تک کسی جگہ لارج سکیل ایٹریشن کیمپینز کو جاری رکھ سکے، لیکن انہوں نے اتنی صلاحیت ضرور حاصل کر لی ہے کہ کسی بھی اگریشن کو مؤثر انداز سے اور شدت سے روک سکتے ہیں. تاہم عرب امارات کی فوج ہزاروں میل دور ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتی ہے اور تباہ بھی کر سکتی ہے، اور یہ چھوٹے مگر کیپیبل فارمیشنز کے ذریعے کوئک اسپیشل فورسز اسالٹ سے لے کر ایسے مشن پر فل اسپیکٹرم آف فائر کنڈکٹ کر سکتی ہے. یو اے ای کی ان صلاحیتوں نے ان کی نیشنل سیکورٹی گول حاصل کرنے کے لیے راستے آسان کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ یو اے ای پہلے عرب نیوکلیر پلانٹ کے ساتھ تاریخ رقم کر چکا ہے، اور 1 اگست 2020 کو ابوظہبی میں اٹامک پلانٹ کے یونٹ 1 کے ری ایکٹر کو کامیابی کے ساتھ شروع کرنے کے بعد عرب دنیا میں یو اے ای پہلا پرامن نیوکلیر انرجی آپریٹر بن گیا. ایسا کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات دنیا کے ایسے ایلیٹ گروپ میں شامل ہو گیا جس نے محفوظ، صاف اور قابل اعتماد بیس لوڈ بجلی پیدا کرنے کے لیے نیوکلیر انرجی کے استعمال کے لیے فکری اور بنیادی ڈھانچے کی صلاحیت کامیابی کے ساتھ حاصل کر دی.
اب یو اے ای کے اوپیک تنظیم میں تیل پیدا کرنے والا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں توانائی کا زیادہ انحصار تیل پر ہی رہا۔ حال ہی میں یہاں نئی گیس فیلڈ دریافت ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود یو اے ای 2050 تک اپنی توانائی کی نصف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قابل تجدید اور متبادل توانائی پر منتقل ہونا چاہتا ہے۔ یو اے ای سستی بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس ایٹمی پلانٹ سے ان کا ملک یمن، لیبیا اور افریقہ تک کے لیے اہم علاقائی کھلاڑی کی حیثیت سے ابھرے گا۔ یہ ایٹمی پلانٹ متحدہ عرب امارات کی توانائی کی معیشت کے فاسل فیول پر انحصار کو کم کرنے کے علاوہ اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک علاقائی رہنما کی حیثیت سے پیش کرے گا۔ اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو یو اے ای پہلی بڑا قدم اٹھا چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 20 جولائی کو جاپان کے خلائی مرکز سے H2A راکٹ کے ذریعے ہوپ مشن کے نام سے مریخ پر اپنا خلائی مشن بھجوایا، جو 21,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتا ہوا 200 دن کے بعد مریخ پر پہنچ کر 2 سال تک پانی، ہوا اور گیس سمیت دیگر شواہد اکٹھے کرے گا۔ متحدہ عرب امارات خلا میں انسان کے بھیجنے کے کامیاب تجربات بھی کر چکا ہے، اور ایسے خیالی صحرائی سائنسی شہر بسانے کے تجربات بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دبئی مشرق وسطیٰ کے غیر متنازع ڈیجیٹل دارالحکومت کے طور پہ ابھر آیا، یعنی عرب امارات وہ ملک ہے جو مستقبل کو سامنے رکھ کے اپنے شہروں کی تعمیر کر رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ابوظہبی کا ماسٹر سٹی ہے، جو کہ پیسے اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن کو یکجا کر کے یہ ظاہر کرنا ہے کہ شہری ماحول کس طرح بہتر طریقے سے آباد رہ سکتا ہے۔ شہر کی عمارتوں کے پانی اور توانائی کی ضرورت ابوظہبی میں کسی بھی اوسطن عمارت سے 40% کم، یعنی یہ شہر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور کاروبار کو سرمایہ کاری کے ساتھ منسلک کرنے کا ایک مرکز بن رہا ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات میں اور پوری دنیا میں قابل تجدید توانائی اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہو رہا ہے۔ اب مستقبل یہی ہے، اور اگر خاص طور پہ ایسے ممالک جن کا انحصار صرف تیل پر ہے سمارٹ شہر تعمیر نہیں کریں گے تو صرف تیل کی دولت پر انحصار کرتے ہوئے زیادہ دیر تک تو نہیں رہ سکیں گے، اور صرف تیل پر انحصار کرنے والے ممالک ہی نہیں، دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک کو اب اپنے شہروں کو سمارٹ سٹیز میں کنورٹ کرنا پڑے گا، تاکہ توانائی اور پانی سمیت تمام وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا رن ڈاؤن ہے جو میں آپ کو دے رہا تھا، اس کے اوپر میں آپ کو مزید تفصیلات دوں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی یو اے ای جو ہے وہ بہت پروگریس کر رہا ہے، اور غالباً مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یو اے ای پہلا ملک ہو جو کووڈ-19 کی ویکسین دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کا جو ایکسپیریمنٹ ہے اب وہ 3rd سٹیج پہ داخل ہو چکا ہے، اور وہ 3rd سٹیج عنقریب ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد یو اے ای جو ہے وہ دنیا کو ایک دینے والا ملک جو ہے اس میں کنورٹ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔